پارہ 13 ہم قرآن ٹاپک اللہ پڑھ رہے ہیں. اس میں ساری آیتیں ہیں، وہ ساری آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں بتائی ہیں. یہ اللہ کی بخشش بک ہے. اس میں ہم وہ آیتیں پڑھیں گے جو بخشش کی ہیں. پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 53. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اور نہیں ابریو میں بری کرتا نفسی اپنے نفس کو، انا بے شک النفس نفس یعنی انسان کا ضمیر، لامارۃ البتہ بہت حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا مگر ما جس پر رحیمہ رحم کرے ربی میرا رب، انا بے شک ربی میرا رب لغفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے. انہوں نے کہا تھا یہ، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل صاف ہے. واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہے، یعنی برائی کا حکم دیتا ہے. ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا اگر اللہ کی رحمت ہو جائے تو. بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ کب کہا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ جب مصر کی عورتوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا تھا. پھر جب بادشاہ نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھ کے آؤ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم نے جرم کیا تھا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی بڑائی نہیں کی. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بہت بڑی چیز ہوں، دیکھو میں نے گناہ نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا کہ جو اس انتہائی خطرناک جال سے میں بچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں. نفس تو میرے پاس بھی ہے، میرا نفس بھی مجھے گناہ کرنے کا حکم دیتا ہی رہتا ہے. ہمارے اندر ایک نفس ہوتا ہے، نفس امارہ، وہ انسان کو ہمیشہ گناہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو، کچھ نہیں ہوتا. جو کہتے ہیں نا شیطان تو ہے لیکن انسان کا نفس بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو جو اللہ کی رحمت اگر ہوتی ہے تو انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. نفس تو میرا بھی ہے، میرا نفس بھی مجھے گناہ کرنے کا حکم دیتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ تو میرے رب کی رحمت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گناہ سے بچا لیتا ہے. گناہوں میں بہت لذت ہوتی ہے اور ہمارا نفس بھی گناہوں کی طرف جھکتا ہی رہتا ہے، لیکن انسان کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت اور اللہ کی مہربانی سے انسان رک جاتا ہے. اللہ کا یہ رحم و کرم اس پر ہوتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لیے خود بھی کوشش کرتا ہے اور دل میں گناہ کو برا سمجھ کر اس سے رکنا چاہتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور خود کو گناہ سے بچانے کے لیے دروازے تک بھاگے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں کیا کرتا، وہ بھاگے. ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر رکے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کی بات ہو جائے تو وہ بھاگے وہاں سے. تو اسی طرح سے انسان کو گناہوں کے ماحول سے بھی دور رہنا چاہیے. جب آپ گناہ ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں گناہ ہو رہا ہوگا تو کیا ہوگا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو جائیں گے. تو اسی لیے ایسی جگہوں پہ بھی نہیں جانا چاہیے، ایسی چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے جہاں سے گناہ کا اندیشہ ہو. تو اللہ نے بھی انہیں ان کی نیت جو گناہ سے بچنے کی تھی اس سے ان کی مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد کیوں فرمائی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک تو پہلی بات اللہ سے پناہ مانگی تھی اور پھر بھاگے تھے دروازے کی طرف، یعنی گناہ سے دور بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی تھی. گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے پہلے، پھر گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے اور پھر اللہ سے بھی مدد مانگنی چاہیے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہے وہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. تو اللہ کی رحمت کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی رحمت کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا اللہ سے کرتے ہیں. پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولا اس نے کہا، لا تثریبا نہیں کوئی ملامت، علیکم الیوم تم پر آج کے دن،
یغفر اللہ معاف کر دے اللہ لکم تمہیں، وہوا اور وہ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب رحم کرنے والوں میں سے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہاں بھی بخشش کی بات آئی ہے، اس لیے یہ آیت ہم اس میں پڑھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جب ان کو بہت زیادہ ندامت ہوئی تھی کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، انہیں سب بھول جاؤ۔ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کفار مکہ سے کہی تھی کہ چلو سب بھول جاؤ، تم کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ سیم سینٹنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بولا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یوسف قرآن مجید میں اتاری تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ اس طرح سے دیکھو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ سب ہوا، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایسے معاف کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار مکہ کو معاف کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام بولے آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تثریب یعنی کسی شخص کو برائی یاد دلانا، اسے شرمندہ کرنا، اسے ملامت کرنا، برا بھلا کہنا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا آج کے دن مجھے آپ لوگوں کو کوئی پرانی بات نہیں یاد دلانا، لا نہیں، یہ نا کے سینس میں کہ یہ سب چیزیں بھول جائیں، یہ سب چیزیں بھول جائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے دن مکہ والوں سے کہی، جب آپ بیت اللہ سے باہر آئے تو سارے مکہ والے کھڑے تھے، اور یہ وہی مکہ والے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو خوب ستایا تھا، لیکن جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کو معاف کر دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، اللہ سے بھی ان کی مغفرت کی دعا کی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کیا اور پھر اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو بخش دے، کیونکہ وہ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس کے ارحم الراحمین صفت سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی انہوں نے جو گناہ کیے ہیں وہ سب بخش دے۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ سب پر رحم کرتا ہے اور بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے ظلموں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اگر ہم نے اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیے ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی پہلے معافی مانگی کہ وہ معاف کر دیں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگی۔ تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو پہلے اس سے معافی مانگے، اگر وہ آپ کو معاف کر دے پھر اللہ سے معافی، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے۔ اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے جس پر جو ظلم کیا ہے آپ نے، جیسے کسی کی زمین ہتھیا لی ہے یا کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، تو اس کو وہ واپس کریں، جو بھی اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو وہ واپس کریں، بندے کو معاف کرے، بندے سے معافی مانگے۔ جب بندے سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اللہ سے بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی پہ زیادتی کی ہے، اسی لیے کہا ہے نا کہ ہاں بدلہ لے سکتے ہو تم، بدلہ جس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ ہے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، وہ اللہ سے معافی مانگے اور معاف کر دیں، اور پھر اگر کوئی بندہ ان سے معافی مانگتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ معاف کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے ارحم الراحمین صفت سے دعا کی کہ اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے، تو بخش دے ان کو، انہوں نے جو گناہ کیے ہیں انہیں بخش دے۔ پھر نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 97۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر بخشش مانگیے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا بے شک ہم کننا تھے ہم ہی، خاطئین خطا کار۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، اور ہم سے غلطی ہوئی ہے، یعنی ہم خطا کار تھے۔
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کیا، ان کو آپ سے دور کیا، ہم نے حسد کیا، ہم شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم بندوں سے اور نیک لوگوں سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، خود بھی دعا کریں، گناہوں سے بخشش مانگیں، اور دوسروں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 98 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولا کہا، سوفا ضرور، استغفروا میں بخشش مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، الغفور الرحیم نہایت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، کیونکہ میرا رب بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں بہت ہی جلد اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ ضرور تم لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی سچے دل سے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر اسے دوبارہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ